اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبیب اللہ۔ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو پوری زندگی صفت تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ اپنے آپ کو متصف رکھتے ہیں۔ آج 9 رجب المرجب یعنی 9 کا کل آج اجمیر شریف میں ہوتا ہے۔ اجمیر ہندوستان کی وہ مشہور و معروف جگہ ہے جس جگہ سے ایک مرد قلندر مجاہد نے ہندوستان کے کونے کونے تک اسلام کی شمع کو روشن فرمایا اور لاکھوں لاکھ افراد کو اپنی انتھک کوششوں سے دامن اسلام سے وابستہ کیا، آراستہ کیا اور ان سبھی کو سوئے جنت کی ڈگر پر چلایا۔ دنیا جب سے بنی ہے تب سے لے کر کے آج تک اور پھر قیامت تک اللہ کے نیک بندوں سے کبھی خالی نہیں رہے گی۔ لوگ آتے جائیں گے، مرتے رہیں گے، پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن جب تک اللہ کا ایک بھی نیک بندہ روئے زمین پر بقید حیات رہے گا تب تک اس کی برکتوں سے تمام لوگ فیضیاب ہوتے رہیں گے اور اپنے اذہان و قلوب کو معمور کرتے رہیں گے۔ آج ہم جس عظیم شخصیت کی تاریخ کے حوالے سے یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں اور جن کے عرس کی تقریب ہم اس مسجد کے صحن میں منا رہے ہیں، ان کو پوری دنیا خواجہ خواجگاہ کے نام سے جانتی ہے، امام الاولیاء کے نام سے جانتی ہے، قطب المشائخ کے نام سے جانتی ہے، آیت من آیات اللہ کے نام سے جانتی ہے، معجزۃ من معجزات الرسول کے نام سے جانتی ہے، ہند الولی کے نام سے جانتی ہے، امام العصر کے نام سے جانتی ہے، امام الہند کے نام سے جانتی ہے، امام الاولیاء کے نام سے جانتی ہے، سلطان المشائخ کے نام سے جانتی ہے، قطب الاقطاب کے نام سے جانتی ہے، شہزادہ رسول کے نام سے جانتی ہے، جگر گوشہ بطول کے نام سے جانتی ہے، اور ہندوستان کی سرزمین میں اسلام کی کرنوں کو لوگوں کے گھر گھر پہنچانے والی شخصیت کے نام سے جانتی ہے اور پہچانتی ہے، جن کا نام ہے معین الدین۔ آپ جب اس سرزمین میں پیدا ہوئے تو ایک نیک دیندار گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ بھی ولی، آپ کے والد گرامی بھی ولی، اور کیوں نہ ہو کہ نسل ہے مولا علی کی، بیٹے ہیں رسول پاک کے، اور رگوں میں خون دوڑ رہا ہے حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا کا، اور خون کی برکتیں بلا شک و شبہ ہر انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔ بڑے ہوئے، آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ اصل نام تھا معین الدین، لیکن غریب نواز کے نام سے مشہور ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بچپن سے لے کر کے بستر مرگ تک کبھی کسی کی تکلیف نہیں دی۔ کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، آپ گھر سے نکل رہے ہیں، عید کا دن ہے، نئے کپڑے پہنے ہیں،
ماں نے خوشبو لگا دی، بال سنورے ہوئے ہیں، راستے میں چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں سے ملاقات ہو گئی۔ اللہ جس سے اپنے دین کا کام لیتا ہے اس کو بے حد حساس، فعال اور متحرک قلب بھی عطا کرتا ہے، اور ان تمام چیزوں کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ انہیں ایسی صفت کا حامل بنا دیتا ہے جس صفت کو دیکھ کر کے خلق خدا بذات خود اس ذات کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اور اسے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ہماری طرح نہیں ہے بلکہ اس کو اللہ نے کچھ نمایاں خوبیاں عطا کی ہے۔ جیسے آپ اپنے ہی درمیان دیکھ لیں، کوئی شخص بہت نمایاں خوبیوں کا مالک ہوتا ہے۔ ہمارے شہر میں کالپی شریف کے بزرگ تشریف لاتے ہیں، ہمارے شہر میں بریلی شریف کے بزرگ تشریف لاتے ہیں، ہمارے شہر میں مکن پور شریف کے بزرگ تشریف لاتے ہیں، ہمارے شہر میں دیوا شریف کے بزرگ تشریف لاتے ہیں۔ تو یوں تو لاکھوں کی تعداد میں ہے، لیکن جب یہ بزرگ آتے ہیں تو خلق کثیر ان سے ملنے پہنچ جاتی ہے۔ لوگ ان کے ہاتھ کو، پیر کو، کپڑے کو، حد تو یہ ہے جس گاڑی میں یہ بیٹھتے ہیں اس گاڑی کو چومنے کے لیے بےتاب ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان کی خوبیاں۔ ایسی صفت کا متحمل ہونا جو صفتیں عام طور سے عام لوگوں کے اندر نہیں پائی جاتی، اس لیے لوگوں کا دل ان کی طرف مائل ہوتا ہے۔ غریب نواز بچپن کے زمانے میں عید کے دن میں جب نکلے، راستے میں یتیم بچوں سے ملاقات ہو گئی، آپ رونے لگے، بچوں کی انگلیاں پکڑ کر کے گھر لے آئے، اپنا نیا کپڑا اتار کر کے ان یتیم بچوں کو دے دیا، اپنی ماں سے کہا کہ ان کو نہلا دیجیے، والدہ کے ہاتھ سے نہلوایا، اپنا کپڑا دیا اور خود پرانا کپڑا پہن کر کے بچپن کے دن میں عید کی نماز ادا کرنے چلے گئے۔ وہ بچپن کا دن جس دن میں عام طور سے بچوں کو اچھے اور برے کی تمیز، صحیح اور غلط کا امتیاز کسی چیز سے سروکار نہیں۔ دنیا نے ایسے ہی غریب نواز تھوڑی کہہ دیا۔ میں پڑھ رہا تھا تو ایک بات اتنی اچھی سامنے نکل کر کے آئی کہ آپ شیر خارگی کے عالم میں ہیں، یعنی دودھ پینے کے زمانے میں۔ دودھ پینے کی عمر کیا ہوتی ہے سب کو پتا ہے۔ اس زمانے میں اگر آپ کے گھر کوئی عورت اپنے یہ چھوٹے بچے کو لے کر کے آتی کسی بھی حاجت سے، کسی بھی کام سے، آپ کی والدہ سے ملنے کے حساب سے، اور دودھ کی تڑپ میں اس ماں کا بچہ رونے لگتا، غریب نواز اپنی ماں کو اشارہ کرتے فطرت کی زبان میں کہ وہ رو رہا ہے، اس کو دودھ پلا دیجیے۔ اور جب والدہ اس کو دودھ پلاتی تو کتابوں میں لکھا ہے کہ غریب نواز چہرے کے ایکسپریشن سے ظاہر کرتے، والدہ کو بتاتے کہ میں خوش ہوں، آپ نے میری بات مانی۔ ایسے ہی تھوڑی غریب نواز ہو گئے، کچھ بڑے ہوئے، والدہ کا انتقال ہو گیا، اور بڑے ہوئے تو وراثت میں آپ کو کھیت ملا، باغ ملا، جو بھی زمین و جائیداد آپ کے آباء و اجداد کی تھی وہ زمینیں ملے۔ آپ بھی اپنے کھیت کی رکھوالی کرتے، پانی دیتے، باغ کی رکھوالی کرتے، پانی دیتے، کھجوروں کا درخت ہوتا اس کو سنوارتے، اس کی کلیوں کو ملاتے، اسے خوبصورت بناتے۔ اس زمانے کے مشہور بزرگ حضرت ابراہیم کندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے باغ میں تشریف لے آئے۔ یہ صوفی بزرگ تھے، مجذوب کامل جس کو، بڑی شہرت تھی ان کی۔ غریب نواز کے جب باغ میں تشریف لائے تو غریب نواز نے اپنے باغ کی کھجوریں توڑ کر کے ان کے سامنے خدمت کے طور پر پیش کر۔ یہاں سے کئی باتیں ہمیں سمجھنی چاہیے۔ ایک بات تو یہ کہ کوئی کبھی بھی ہمیشہ سب سے بڑا نہیں ہوتا، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ہوتا ہے۔ دوسری بات،
بڑا ہو یا چھوٹا ہو، آداب احترام ہمیشہ ملحوظ خاطر ہونا چاہیے کہ ہم سے بڑا اگر کوئی آیا ہے یا ہم سے چھوٹا ہی آیا ہے لیکن مہمان ہے تو اس کی خدمت کی جائے، اس کی مہمان نوازی کی جائے اور اس سے ادب و احترام کا سلوک کیا جائے۔ غریب نواز ایک پلیٹ میں کھجور کھلا کر کے ان کے سامنے رکھ دیا۔ مجذوب آدمی تھے، جو سمجھ میں آیا کھایا، جو سمجھ میں آیا نہیں کھایا۔ غریب نواز بڑا خوش ہوئے اس بنیاد پر کہ ان کی کھجوریں اللہ کے ایک ولی نے کھا لی، اور یہیں سے غریب نواز کی زندگی پلٹنا شروع۔ انہوں نے کھجور کی کچھ کلیاں کھا کر کے اور ٹکڑا بچا کر کے غریب نواز کو عطا کیا، اور جیسے ہی غریب نواز نے اس ٹکڑے کو کھایا، آپ کے دل کی کلیاں کھل اٹھی۔ آپ کی نگاہوں کے سامنے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے جلوہ جہاں آرا کا کھلا طور پر دیدار ہونے لگا۔ آپ اللہ کے خوف سے اور زیادہ بے قرار ہونے لگے۔ رسول پاک کی محبت آپ کے سینے میں موج زر ہونے لگی۔ آپ کا عشق رسول سر چڑھ کر کے بولنے لگا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کھیت اور وہ باغ جو آپ کو وراثت سے ملا تھا، آپ نے اس باغ کو، اس کھیت کو زمینداروں کو بیچ دیا، فروخت کر دیا، اور جتنا پیسہ آپ کو اس کی قیمت کا ملا، آپ نے وہ سارا پیسہ فقیروں میں صدقہ کر دیا، اور خود ایک کپڑے میں ایک لاٹھی کی ساری زندگی گزارنے کے لیے نکل پڑے۔ تو یہ غریب نوازی کی جو صفت تھی، ایسا تھوڑی ہے کہ بڑھاپے میں آئی تھی، نہیں، آپ جب پیدا ہوئے وہیں سے غریب نوازی کی صفت لے کر کے جائے۔ اور کیسے غریب نواز بنے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ مرید پیر پر فخر کرے، کوئی بڑی بات نہیں، ہر مرید اپنے پیر پر فخر کرتا ہے، لیکن دنیا میں کچھ پیر ایسے گزرے ہیں جو اپنے مرید پہ فخر کرتے ہیں۔ انہی پیروں میں سے ایک پیر حضرت خواجہ عثمان ہارونی ہے، جو کہتے ہیں کہ معین الدین محبوب خدا است، معین الدین محبوب خدا است، میرا معین الدین اللہ کا محبوب ہے، اور وہ میرا ایسا مرید ہے کہ جس پر اپنا پیر خود فخر کرتا ہے۔ معین الدین محبوب خدا است، معین الدین خدا کا محبوب ہے اور میرا ایسا مرید ہے کہ میں خود اس پہ فخر کرتا ہوں۔ تو ایسے مرید بہت کم ہوتے ہیں جن پر پیر فخر کرتا ہے۔ انہی میں سے ایک مرید حضرت عطائے خواجہ خواجہ امام الاولیاء سرکار اعلیٰ حضرت بھی، ان کے پیر صاحب بھی ان پر فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اب میں مطمئن ہو گیا، اب خدا پوچھے گا محشر میں آل رسول کیا لایا، تو کہہ دوں گا اے اللہ تیرے لیے احمد رضا لے کر۔ تو یہ جو جملہ ہے آل رسول کا، یہ انہی کے باپ دادا غریب نواز کا جملہ ہے کہ جو خواجہ عثمان ہارونی نے کہا تھا معین الدین کے تعلق سے، ان کی نسل جب آگے بڑھتی ہے تو آل رسول نے اسی جملے کو کہہ دیا احمد رضا کے تعلق سے۔ اب جب نکل پڑے، دل کی دنیا بدل گئی، کیفیتیں تبدیل ہو گئی، اب خدا کو پانے کا شوق اور زیادہ بڑھ گیا، عشق رسول کا جذبہ اور بے قرار ہو گیا۔ نکلے، پیر کامل سے ملاقات ہو، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ پیر صاحب نے سلوک کی منزلوں کو طے کرا دیا، معرفت کی منزلوں کو طے کرا دیا، ریاضت کروائی، عبادت کروائی، ہر اعتبار سے پختہ کامل بنا دیا، لے کے پہنچ گئے خانہ کعبہ، بارگاہ الہی میں کھڑا کر اور عرض کیا اے اللہ، اپنے مرید معین الدین کو تیرے پاس لے کر کے آیا ہوں، کیا حکم ہے؟ غیب سے آواز آتی ہے عثمان میں نے معین الدین کو قبول کر لیا۔ امتحان میں پاس غریب نواز، وہاں سے اٹھے مدینہ شریف آئے، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیر صاحب غریب نواز کو کھڑا کر کے کہتے ہیں معین الدین اللہ کے نبی کے روضے پر حاضر و سلام کرو۔ معین الدین سلام کرتے ہیں تو جواب کیا آتا ہے پتہ ہے؟ وعلیکم السلام یا کتب المشائخ، تم پر بھی سلامتی ہو اے مشائخوں کے کتب۔ یہ مشائخ کے کتب جو لقب دیا گیا ہے،
یہ ہمارا دیا گیا نہیں ہے، سرور کائنات کا دیا ہوا ہے۔ اور پھر ارشاد فرماتے ہیں معین الدین، میں نے تیرے لیے ہندوستان میں اجمیر کا انتخاب کیا ہے اور تجھے وہاں کی ولایت عطا کی ہے، اجمیر چل۔ تو اجمیر میں آنا یہ اتفاق سے نہیں ہوا ہے، رسول اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ اچھا، اب غریب نواز سوچ میں پڑ گئے، کیونکہ کبھی ہندوستان آئے نہیں تھے، اجمیر آئے نہیں تھے، تو اب آپ پریشان کہ اے اللہ، آخر اجمیر کہاں ہے؟ میں اجمیر جاؤں گا کیسے؟ اجمیر کی دھرتی کیسی ہے؟ تو رسول پاک کی رحمت وہاں پر بھی غریب نواز کا ساتھ دیتی ہے، اور جب غریب نواز رات میں آرام کرنے جاتے ہیں، رسول پاک خواب میں تشریف لے۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ مشرق سے مغرب تک رسول اللہ پوری زمین غریب نواز کو دکھا دیتے ہیں، اور پھر انتخاب کرتے ہیں کہ معین الدین دیکھ، وہ اجمیر ہے، وہاں کا پہلے تجھے قطب بنایا، تجھے وہاں پر جانا ہے۔ غریب نواز صبح اٹھتے ہیں اور رفتے سفر باندھتے ہیں، منزلیں طے ہونا شروع ہوئی۔ ایک بات کہوں گا اور بڑی ہی ذمہ داری کے ساتھ، بڑی ہی دلیری کے ساتھ کہوں، اجمیر میں غریب نواز کو بسانے والا ہندوستانی مسلمان نہیں ہے، تمام مسلمانوں کے باپ پیغمبر اسلام۔ اور حدیث پاک بھی سن لو توجہ کے ساتھ۔ سراقہ کا نام سنا ہے؟ یہ صحابی رسول بنے، یہ وہی صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی نے سونے کے کنگن پہننے کی اجازت دی۔ ایسے ہی تھوڑے کہتے ہیں کہ آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، کوئی مرد کبھی سونا پہنتا ہے؟ حرام ہے۔ رسول پاک نے فرمایا کہ سونا مرد کے لیے حرام ہے، لیکن اللہ نے اختیار دیا تو ارشاد فرمایا، سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں کیسر و کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اور کب کہا تھا؟ اس وقت کہا تھا جب سراقہ صاحب ایمان نہیں ہوئے تھے۔ مکہ سے سرکار جب مدینے کی طرف ہجرت کیے تو مکہ کے مشرکوں نے اعلان کر دیا کہ جو بھی اللہ کے نبی کو مارے گا اس کو 100 سرخ اونٹ دیے جائیں۔ سرخ اونٹ عرب کی بہت قیمتی چیز ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے اونٹ، ایک ہوتا ہے سرخ اونٹ۔ سرخ اونٹ کو بہت قیمتی جانور مانا جاتا ہے، اس زمانے میں بھی آج بھی۔ اب 100 اونٹ کی لالچ میں سب نکل پڑے کہ کہاں ملیں گے، جہاں ملیں گے وہیں قتل کریں گے، جہاں ملیں گے وہیں قتل کریں گے۔ ان میں سے سراقہ بھی نکل پڑے، ابھی ایمان نہیں لائے۔ پیچھا کرتے 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 سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کو سراقہ نے پایا۔ ابو بکر صدیق بھی ساتھ میں، بہت سارے صحابہ ساتھ میں۔ سراقہ نے بد نیتی کا اظہار کیا، رسول اللہ کو مارنے کا اظہار کیا۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مڑتے ہیں۔ حدیث پاک میں جملے آتے ہیں بخاری شریف میں، جیسے ہی سراقہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، رسول اللہ گھوڑے کو اشارہ کرتے ہیں، گھوڑے کی پوری ٹانگ زمین کے اندر دھس جاتی ہے۔ سراقہ معافی مانگنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں مجھ سے غلطی ہو گئی، ابھی ایمان نہیں لائے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجیے۔ رحمت للعالمین ہے، معاف کیوں نہ کریں، معاف کر دیجیے۔ جیسے ہی معاف کیے، گھوڑے کی ٹانگ زمین سے باہر ہو گئی، یہ بھی بخاری کے الفاظ ہیں۔ اب گھوڑے کی ٹانگ جب باہر آئی تو سراقہ نے چونکہ صحیح سے توبہ تو کی نہیں تھی، وہ تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہہ رہے تھے کہ معاف کر دیجیے، اب میں کچھ نہیں کروں گا۔ جیسے ہی گھوڑے کی ٹانگیں باہر آئی، سراقہ پھر بدنیتی کے ساتھ رسول اللہ کی طرف بڑھنے لگے۔ سرکار نے پھر اشارہ کیا، گھوڑے کی ٹانگ اب پوری کی پوری یہاں دھڑ تک، آدھا دھڑ گھوڑے کا زمین کے اندر دھس گیا۔ سراقہ پھر وہیں رک گئے، 2 مرتبہ ہو گیا، تیسری مرتبہ پھر گھوڑا نکلا۔ سراقہ بدنیتی کے ساتھ رسول اللہ کی طرف بڑھے، اللہ کے نبی نے اشارہ کیا سراقہ کے گھوڑے کو، پھر گھوڑا زمین کے اندر دھس گیا۔ اب سراقہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام شخص ہے۔
ابھی تک جس رسول کی رسالت کا انکار تھا اب اس رسول کی رسالت پر ایمان لے آئے. ابھی تک جس رسول کے معجزات کا انکار تھا اب اس رسول کے معجزات پر ایمان لے آئے. ابھی تک جس رسول کو ساحر، کاہن اور جادوگر کہتے تھے اب اس رسول کو رسول مان لے. ابھی تک جس رسول کو دل کی سچائی کے ساتھ صادق و امین کہتے تھے اور اعلان نبوت و رسالت کے بعد اس کو جھٹلاتے تھے، اب جھوٹی باتیں سب ختم کر کے سراقہ نے سچے دل کے ساتھ رسول اللہ پر ایمان لایا اور کلمہ پڑھا اور کہا کہ بلا شک و شبہ آپ سچے نبی ہیں، کیونکہ جو چیز میں دیکھ رہا ہوں یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ وہی کر سکتا ہے جس پر خدا کا بے پناہ کرم ہو جائے. ایک بات سن لو، سراقہ کے گھوڑے کو دھسنے کا حکم کس نے دیا تھا؟ رسول اللہ نے. اور گھوڑے نے زمین سے قدم باہر کب نکالا؟ جب اشارہ فرمایا رسول اللہ نے. اجمیر میں خواجہ کو بسایا کس نے؟ رسول اللہ نے. اور خواجہ ہل نہیں سکتے اس وقت جب تک اشارہ نہ کرے رسول اللہ. کسی کی طاقت نہیں ہے. جب گھوڑے کو اشارہ کر دیا، گھوڑے کی ٹانگیں زمین کے اندر، جب اشارہ کر دیا ٹانگیں زمین کے باہر، دوبارہ پھر اشارہ کر دیا ٹانگیں زمین کے اندر، پھر اشارہ کیا ٹانگیں زمین کے باہر، تو اب سمجھ میں آ گیا ہم کو بسانے والا ہمارا خواجہ. جب تک خواجہ اشارہ نہ کرے ہم نہیں ہل سکتے، اور خواجہ کو بسانے والا خواجاؤں کا خواجہ جب تک وہ اشارہ نہ کرے خواجہ نہیں ہل سکتا. تمہاری سلطنت ہل جائے گی، خواجہ کی بادشاہت نہیں ہل سکتی. تو رسول اللہ کے بیٹھائے ہوئے کو کبھی کوئی نہیں اٹھا سکتا. خواجہ نے بھی تو اونٹ بیٹھایا تھا نا. ارے وہ اونٹ نہیں اٹھے تو ہم خواجہ کے در کے کتے جو خواجہ نے بیٹھایا ہے، ہم کتوں کو بھلا کون اٹھا سکتا ہے؟ نسبت کی بات ہے. ایک چیز کو آپ ہمیشہ غور کریں گے، خواجہ کو کہا جاتا ہے ہند الولی. کہا جاتا ہے عطائے رسول، خواجہ خواجگاہ، امام الاولیاء، ہند الولی. اور باقی ہندوستان کے تمام ولیوں کہا جاتا ہے ولی الہند. یہ دونوں کا فرق پتہ ہے آپ؟ دونوں کا فرق دیکھو. سید اشرف جہانگیر کو کہا گیا ولی الہند، جس کا مطلب ہوتا ہے ہند کے ولی. قطب الدین کاکی کو کہا گیا ولی الہند، اس کا مطلب ہوتا ہے ہند کے ولی. محبوب الہی کو کہا گیا ولی الہند، مطلب ہند کے ولی. علاؤ الدین پنڈوی کو کہا گیا ولی الہند، مطلب ہند کے ولی. صابر کلیری کو کہا گیا ولی الہند، مطلب ہند کے ولی. نظام الدین فرید الدین کو کہا گیا ولی الہند، مطلب ہند کے ولی. فضل اللہ کالپوی کو کہا گیا ولی الہند، مطلب ہند کے ولی. شاہ جمال الاولیاء کو کہا گیا ولی الہند، مطلب ہند کے ولی. محمد کالپوی کو کہا گیا ولی الہند، مطلب ہند کے ولی. احمد کالپوی کو کہا گیا ولی الہند، مطلب ہند کے ولی. برکت اللہ مارہروی کو کہا گیا ولی الہند، مطلب ہند کے ولی. محمد مارہروی کو کہا گیا ولی الہند، مطلب ہند کے ولی. سید حمزہ کو کہا گیا ولی الہند، مطلب ہند کے ولی. سید آل احمد کو کہا گیا ولی الہند، مطلب ہند کے ولی. آل رسول کو کہا گیا ولی الہند، مطلب ہند کے ولی. دیوا وارث پاک کو کہا گیا ولی الہند، مطلب ہند کے ولی.
مسعود غازی کو کہا گیا سید سالار کو ولی الہند، مطلب ہند کے ولی. تمام اولیاء کو کہا گیا ولی الہند، جس کا مطلب ہوتا ہے ہند کے ولی، ہندوستان کے ولی. اور خواجہ کو کہا گیا ہند الولی، جس کا مطلب ہوتا ہے ولی کا ہندوستان. تو سارے ولی کو کہا گیا ولی الہند، ان کو لقب دیا گیا ہندوستان کا ولی. اور خواجہ کو کہا گیا ہند الولی، جس کا مطلب ہوتا ہے پورا کا پورا ہندوستان جس ولی کا ہے اس ولی کا نام ہے معین الدین اجمیری. خواجہ غریب نواز کی بہت ساری وصیتیں ہیں، آپ کے بہت سارے اقوال ہیں. ایک قول آپ کا، آپ ارشاد فرماتے ہیں خدا کا دوست وہی شخص ہوتا ہے جس کے اندر 3 صفت. خدا کا دوست وہی شخص ہوتا ہے جس کے اندر 3 صفت ہو. پہلی صفت، اس کے اندر سخاوت ایسی ہو جیسے دریا کی سخاوت ہو. غریب نواز میں غور کرو، آپ دریا کی طرح سخاوت تھی کہ نہیں تھی؟ دریا کا پانی جب بہتا ہے تو وہ نسل دیکھ کر کے، رنگ دیکھ کر کے، ذات دیکھ کر کے، برادری دیکھ کر کے کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتا. اپنے بھی آ رہے ہیں تو پانی پیتے ہیں، بیگانے بھی آ رہے ہیں تو پانی پیتے ہیں. انسانوں کو بھی دریا پانی پلاتا ہے، جانوروں کو بھی دریا پانی پلاتا ہے، پرندوں کو بھی دریا پانی پلاتا ہے، گوروں کو بھی پانی پلاتا ہے، کالوں کو بھی پانی پلاتا ہے. کسی رنگ کی، کسی نسل کی، کسی ذات کی، انسانوں کی، جانوروں کی تخصیص کے بغیر جو بھی دریا کے مہانے پر آتا ہے دریا سب کو پانی پلاتا ہے. غریب نواز فرماتے ہیں اللہ کا دوست وہی ہوتا ہے جس کے اندر 3 صفتیں ہوں، اور پہلی صفت یہ ہے کہ سخاوت اس کے اندر ایسی ہو جیسے کہ دریا کی سخاوت ہو. غریب نواز کو دیکھ لو. آپ نے کبھی کرم کرنے پر کسی کو کہا کہ تو کالا ہے تجھ پر کرم نہیں، تو گورا ہے تجھ پر کرم نہیں؟ ارے تعجب تو یہ ہے وہ بھی چادر بھیجنے کو مجبور ہے جو اکھاڑنے کی بات کرتے ہیں. اب چاہے توأن چادر بھیجے، چاہے کرہن چادر بھیجے، توأن اور کرہن سمجھ رہے ہیں، چاہے خندہ پیشانی کے ساتھ خوش ہو کر بھیجے، چاہے مجبور ہو کر کے بھیجے، بھیجنے کو مجبور ہے، بھیجنے کو مجبور ہے. معلوم ہے اس بادشاہ کی بادشاہت جب تک ہے تبھی تک تو ہم ہیں. جس دن وہ بادشاہ اشارہ کر دے گا یہ وقتی طور پر آتی جاتی سلطنتیں کب ہل جائیں گی، کب ڈگمگا جائیں گی، کسی کو خبر نہیں. دوسری صفت آپ نے کیا ارشاد فرمائی؟ ارشاد فرمایا اللہ کا دوست وہ ہوتا ہے جس کے اندر شفقت ایسی ہونی چاہیے جیسی سورج کی شفقت. سورج کسی کو کہتا ہے کہ تم غریب ہو تو تم کو ہم روشنی نہیں دیں گے، تم امیر ہو تو تم کو روشنی نہیں دیں گے، تم گھر کے اندر ہو تو روشنی تمہارے گھر میں نہیں پہنچائیں گے، تم میدان میں ہو تو روشنی نہیں پہنچائیں گے. نہیں، ارشاد فرماتے ہیں خدا کا دوست وہ ہوتا ہے جو دستے شفقت کسی پر پھیرے تو رشتہ داری دیکھ کر کے دستے شفقت نہ پھیرے، رنگ دیکھ کر کے، نسل دیکھ کر کے دستے شفقت نہ پھیرے، غربت دیکھ کر کے، امیری دیکھ کر کے دستے شفقت نہ پھیرے. بلکہ خدا کا دوست وہ ہوتا ہے جیسے سورج کا سائبان سب کو سایہ دیتا ہے، ایسے ہی اس کے اندر شفقت کا ہاتھ ہونا چاہیے. اور جو بھی اس کے پاس خالی ہاتھ، خالی جھولی لے کر کے آئے، سب کے سروں پر وہ دستے شفقت رکھے. اور اسی لیے کہا جاتا ہے خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. اور تیسری صفت کیا ارشاد فرمائی؟ کہا اللہ کا دوست وہ ہوتا ہے جس کے اندر تواضع، خاکساری، عجز و انکسار ایسا ہو جیسے زمین کا عجز و انکسار زمین کے اندر خاکساری ہے. آپ بتاؤ زمین کے اندر خاکساری ہے کہ نہیں؟ کچھ بھی کر لو زمین کبھی اوپر آتی ہے؟ ٹھوکر سے مارو زمین کو، زمین کبھی پلٹ کے جواب دیتی ہے؟ کھانے کو غذائیں زمین دے، پینے کو پانی زمین دے، پانی کا چشمہ زمین دے،
سینے کو پھاڑ کر کے گیہوں زمین دے، چاول زمین دے، دال زمین پیدا کرے، اناج زمین پیدا کرے، ٹھوکروں سے زمین کو مارا جائے، مکان زمین کے اوپر بنایا جائے، قبر زمین کے اندر بنائی جائے، گھر زمین کے اوپر بنایا جائے، دریا کو بنایا جائے، راستہ زمین دے، نہریں نکالی جائیں، راستہ زمین دے، سمندر نکالے جائیں، راستہ زمین دے، پہاڑوں کو بسایا جائے، جگہ زمین دے، سب کچھ زمین دے۔ اس کے بعد زمین کبھی پلٹ کر کے کسی سے سوال جواب کرتی ہے؟ نہیں کرتی۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کا دوست وہ ہوتا ہے جس کے اندر خاکساری، عجز و انکسار ایسا ہو جیسے زمین کا عجز و انکسار، زمین کی خاکساری ہوتی ہے کہ اس کے اوپر سجدہ کرو تو بھی وہ نیچے ہے، اور اس کو لات سے مارو تو بھی وہ نیچے ہے، وہ کبھی آپ کے اوپر چڑھنے کی کوشش نہیں۔ کتنی گہری بات کہہ دی غریب نواز نے۔ اللہ کے دوست کے اندر یہ 3 صفتیں ہونی چاہیے۔ 1، شفقت کرے تو چہرہ دیکھ کر کے نہ کرے۔ 2، سخاوت کرے تو ایسی سخاوت کرے جیسے دریا کی سخاوت ہو۔ اور 3، ہمیشہ تواضع اور عجز و انکسار میں رہے۔ اور عجز و انکسار کا کیا مطلب؟ زمین کبھی گھمنڈ نہیں کرتی، زمین کبھی بھاؤ نہیں بتاتی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ مرنے کے بعد جاؤ گے تو وہ کہتی ہے تو آئے گا تو میرے ہی اندر، وہ ایک الگ بات ہے۔ عجز و انکسار ہمیشہ زمین کے اندر ہوتا ہے، تواضع ہوتا ہے، خاکساری ہوتی ہے۔ اللہ کے ولی کو آپ دیکھو گے کبھی گھمنڈ نہیں کرتے، اللہ کے ولی کو آپ دیکھو گے کبھی غرور نہیں بتاتے۔ کیا نہیں ہے؟ جس کی کھڑاؤں آسمان پہ اتر کر کے ٹکلے کو پیٹ پیٹ کے زمین پر لے آئے، اس سے بھلا کیا چیز چھپی ہوئی ہے؟ جو جانوروں کو حکم دے دے جانور اٹھنے کو تیار نہ ہو، اس سے بھلا کیا چیز چھپی ہے؟ میں نے پہلے بتایا آپ کو، طاقت اسی کی معتبر ہے، یا جو کہے کہ میں فلاں کو نہیں ماروں گا، یہ جملہ اسی کا معتبر ہے جو مارنے پر قدرت رکھے اور نہ مارے۔ کوئی کہے کہ میں بھوکا رہوں گا کسی کی یاد میں، تو یہ کہنا اسی کا معتبر ہے جس کے پاس کھانا ہو اور وہ کسی کی محبت میں بھوکا ہو جائے۔ کوئی کہے کہ میں کپڑا نہیں پہنوں گا کسی کی یاد میں، یہ کہنا اسی کا معتبر ہوگا جس کے پاس کپڑے ہوں اور وہ نہ پہنے۔ جس کے پاس کپڑا نہ ہو اور وہ کہے کہ میں فلاں کی یاد میں کپڑا نہیں پہنوں گا، ہے ہی نہیں تو پہنے گا کہاں سے؟ جس کے پاس کھانا نہ ہو اور وہ کہے کہ میں فلاں بابا کی محبت میں کھانا نہیں کھاؤں گا، ہے ہی نہیں تو کھائے گا کہاں سے؟ جس کے پاس پانی نہ ہو اور وہ کہے کہ میں فلاں شہید کی محبت میں پانی نہیں پیوں گا، ارے ہے ہی نہیں تو پیے گا کہاں سے؟ تو تواضع کیا ہے؟ تواضع یہ ہے کہ مارنے کی قدرت ہو اس کے بعد معاف کر دیا جائے، پہننے کی قدرت ہو اس کے بعد فاقہ کیا جائے اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے جائے، کھانے کی قدرت ہو مرغ مسلم لیکن اس کے بعد چپاتی باسی کڑی اور باسی روٹی کھائی جائے اور اللہ کا شکر ادا کیا جائے، شربت پینے کی حیثیت ہو لیکن اس کے بعد میلا کچیلا پانی پیا جائے اور الحمدللہ کہا جائے، بہترین فخر والا لباس پہننے کی حیثیت ہو، مگر اس کے بعد فاروق اعظم جیسا بادشاہ جب ممبر پہ کھڑے ہو کر کے خطبہ دے اور صحابہ اکرام اس کے پیوند کو گنے، تو روایتوں میں بیان کرتے ہیں کہ وقت کا وہ بادشاہ جس کے سامنے پوری دنیا جھک گئی خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوا تو اس کے پیوند میں، اس کے کپڑے میں 11 تھگڑے لگے تھے، 11 پیوند لگے تھے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پیوند تو لگے ہوئے ہیں لیکن تمہیں کیا پتا یہ پیوند میں کیسر و کسرا بھی فخر کرتے ہیں۔ یہ پیوند وہ پیوند نہیں ہے، یہ پیوند وہ ہے جس کی فخر کاشا کی محبت غریب نواز میں آئی تو غریب نواز ہندوستان کے ولی بن گئے۔ یہ پیوند وہ پیوند ہے جس کی محبت غوث اعظم میں بسی تو غوث اعظم وقت کا امام بن گئے۔ یہ پیوند وہ پیوند ہے جس کی محبت امام حسین میں بسی تو امام حسین کربلا کے امام بن گئے۔ یہ پیوند وہ پیوند ہے کہ جس کی محبت امام احمد رضا میں بسی تو اپنے آپ میں وقت کے مجدد بن گئے۔ یہ پیوند بزرگوں کے پیوند ہیں۔ دیوانوں کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔
بیٹھا تو تمہارے ساتھ ہے، لوہے محفوظ کو دیکھ رہا ہے، بات تمہارے ساتھ کر رہا ہے، نماز مدینہ شریف میں پڑھ رہا ہے، کھانے میں تمہارے ساتھ بیٹھا ہے، اور غوث اعظم 72 جگہوں پر ایک ہی وقت میں موجود ہے، ہر جگہ روزہ کھولتے ہیں، ہر جگہ کھانا کھاتے ہیں۔ دوسرے دن جب لوگ ملتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے، ہر گھر کا ممبر یہی بول رہا ہے، ارے تمہارے یہاں کیسے تھے، وہ تو میرے یہاں تھے۔ تیسرا بولتا ہے تمہارے یہاں کیسے تھے، وہ تو میرے یہاں تھے۔ یہ اللہ والوں کی قدرت ہے، اور اللہ جسے چاہے جیسا چاہے عطا کر دیتا ہے۔ یہ اس کی سلطنت ہے، یہ اس کی بادشاہت ہے، اور اپنے ملک میں وہ جسے چاہے تصرف کی قدرت عطا کرتا ہے۔ انہی نیک بندوں میں سرکار ہند الولی امام الاولیاء خواجہ اجمیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہے، جن کے عرس میں آج ہم شریک ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کو ان بزرگوں کی داستان سے ضرور واقف کرانا چاہیے، اور یہ جو انہوں نے تواضع بتایا، انہوں نے شفقت بتائی، انہوں نے سخاوت بتائی، اور بچپن کے زمانے میں اپنا کپڑا اتار کر کے یتیم بچوں کو پہچانے کی جو صفت بتائی ہے، اس صفت سے بھی ہمیں آراستہ ہونا چاہیے۔ مسجد میں آپ کے سامنے ڈبہ لے کر کے کوئی آئے اور آپ نوٹ نکالتے ہو دھیرے سے، پہلے 500 کا ہے، اس کے اوپر 200 کا ہے، پھر 100 کا ہے، پھر 50 کا ہے، پھر 20 کا ہے، پھر 10 کا ہے، کوشش کرتے ہو کہ اس کے اوپر 5 کا ہو تو 5 کا دے دیا جائے، باقی اندر رکھ دیا جائے۔ نہیں، غریب نواز کے ماننے والے ہو تو 5 کا جو سب سے اوپر رکھا ہے اس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، جو سب سے نیچے 500 کا رکھا ہے اس کو دینے کی ضرورت ہے۔ کب تک یہ ٹین کے سیٹ میں نماز پڑھو گے؟ ارے وہ دن بھی تو آئے کہ ہمارا مؤذن جب اذان دے تو یہ کھلے ہوئے صحن سے اذان نہ دے، اس کے لیے میزنہ بنایا جائے، اور میزنے پہ کھڑے ہو کر کے وہ آواز لگائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ دن بھی تو کبھی آئے، آپ کا امام کھڑے ہو تو یہ تھگڑے لگے ہوئے جگہ پر نہ کھڑے ہو، جب کھڑے ہو تو اس کو بھی لگے کہ میں نماز پڑھا رہا ہوں تو کسی عالیشان مسجد میں پڑھا رہا ہوں۔ یہ یاد رکھیے، مسجد چاہے ٹین کی ہو وہ مسجد ہوتی ہے، یہ تو آپ کو ابھارنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں جب ہمارے نیاز بھائی ہیں، صدام بھائی ہیں، اور دیگر بھائی ہیں، جب یہ وہ جھولی لے کر کے آتے ہیں تو کچھ لوگ نکالتے ہیں نیچے 500 کا، اوپر 200 کا، پھر 100 کا، پھر 50 کا، پھر 20 کا، پھر 10 کا، سب سے اوپر جو 5 کا نوٹ ہوتا ہے اس کو دے کر کے باقی اندر رکھ لیتے ہیں۔ یہ کیا بات ہے بھائی؟ جو سب سے نیچے ہے 500 کا وہ بھی تو دے سکتے۔ تو غریب نواز کی صفتوں سے ہمیں متصف ہونا چاہیے۔